بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم یہ ایسی آسمانی کتاب اور اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد خدمت قرآن تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو بتلایا گیا کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیوں کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ نبی جو دنیا میں آیا ہے جو لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. تو قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں ان بنیادی مضامین میں سے ایک اہم مضمون اور ایک اہم امر تلاوت کتاب ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہے جو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت میں سر فہرست اس کو اولیت کا درجہ دیا گیا ہے. اس لیے سب سے پہلے تلاوت کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ نبی لوگوں کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہم سب کرتے ہیں، مگر تلاوت کا ایک اپنا حق ہے، تلاوت کا ایک اپنا مقام ہے. اسی لیے اللہ نے نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن دیا، وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن دیا، یتلونہ حق تلاوت، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. معلوم یہ ہوا، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی کوئی حق بنتا ہے، جو حق جاننا، سمجھنا اور اس مطابق تلاوت کرنا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری امت کو خطاب ہے کہ قرآن کریم کی اگر تلاوت کرنی ہے، قرآن کریم کو اگر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورۃ المزمل کے اندر کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اب ترتیل کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. قرآن کو کیسے پڑھو؟ جلدائی کے ساتھ مت پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. مفسرین کرام نے اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے، ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کی خوبصورتی اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کی خوبصورتی اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے. ہر زبان جو مختلف زبانیں ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر زبان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. اس کے کچھ گرامرز ہوتے ہیں، اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس زبان کی ادائیگی اور اس زبان کی تلفظ کی بھی کچھ نہ کچھ قوانین اور اصول ہوتے ہیں. اسی لیے انگریزی زبان کے ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو آپ کو اس کے معنی بھی معلوم ہے، اس کی اسپیلنگ بھی معلوم ہے کہ بھائی اس کے کیا کیا الفابیٹس ہو سکتے ہیں،
مگر آپ اس کا تلفظ غلط کر رہے ہیں، آپ اس کی ادائیگی غلط کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں سامنے والا جو جانکار ہوگا وہ کہے گا کہ اسے پوری معلومات نہیں ہے، اس لفظ کو اس انداز سے بولنا چاہیے اور اس انداز سے نکلنا چاہیے. جبکہ عربی زبان، اللہ پاک نے اس زبان کو تمام زبانوں پر فوقیت دی ہے، اور یہ قرآنی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اور بالخصوص قرآن کریم اس زبان میں نازل ہوا قرآن عربیہ. اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ عربی زبان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو اس حیثیت سے اس زبان کو سمجھنا اور اس زبان کے تلفظ کی رعایت کرنا بالخصوص قرآن کریم کے پڑھتے وقت یہ لازم اور ضروری ہے، یہ لازم اور ضروری. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تجوید کا کیا معنی ہے، تجوید سے قرآن پڑھنا چاہیے تو تجوید کا مطلب کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ قرآن کریم کو تجوید یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترتیل کا کیا مطلب ہے، تو کہا الترتیل هو تجوید القرآن و معرفت الحکم، کہ ترتیل کا مطلب یہ جو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا اور کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے اس کی پہچان کا ہونا، یہ در حقیقت ترتیل کا مطلب ہے، یہ در حقیقت ترتیل کا مطلب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہے کہ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا. اللہ پڑھ تو رہا ہے مگر خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا جیسا حق ہے اس مطابق نہیں پڑھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بتلائی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. ہاں کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے دوسری جگہ پر ابو داؤد شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو مزین کرو، قرآن کریم میں خوبصورتی پیدا کرو، اپنی آوازوں کا غلط استعمال نہ کرو. اگر اللہ نے آپ کو آواز دی ہے تو یہ گانے بجانے اور دیگر چیزوں میں لگانے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت میں وہ آواز کا استعمال کرو، اس آواز کا استعمال کرو تاکہ قرآن کریم کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے. قرآن کریم کی خوبصورتی میں بھائی مزید اضافہ ہو جائے. اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ہم پر لازم اور ضروری اور فرض ہے. یہ صرف بچوں کا موضوع نہیں ہے کہ بھائی مکتب کے بچے پڑھتے ہیں ان کا موضوع ہے، یہ ہر ایک کا موضوع ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہر ایک کا موضوع، اس لیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے نہ کہ ہمارے خلاف حجت بنے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن یا تو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنے گا کہ یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اس نے میرا حق ادا کیا ہے، تلاوت کا حق ادا کیا ہے، سمجھنے کا حق ادا کیا ہے، عمل کا حق ادا کیا ہے. اور کبھی تو یہ قرآن کسی کے خلاف حجت بنے گا کہ اللہ اس نے مجھ کو برباد کیا تو اسے برباد کر دے. اللہ ہماری حفاظت فرمانا ہے. تو یہ خود قرآن اللہ سے قیامت کے دن بحث کرے گا، اللہ پاک سے یہ گفتگو کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہ طاقت عطا فرمائیں گے. اب یا تو یہ حجت لک یا حجت علیک بنے گا، کسی کے حق میں حجت بنے گا یا کسی کے خلاف حجت بنے گا. ہماری عمریں گزر جاتی ہے، معاف کیجیے گا، مگر کبھی ہم نے نہ ٹھانی نہ ارادہ کیا کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، نہ ہم اس کے پڑھنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں. جبکہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر تقاریر اور خطابات بھی بہت کم ہوتے ہیں. عامتاً اکثر و بیشتر ضروری ہے کہ اس امر کو عام کیا جائے اور لوگ اس سلسلے میں متوجہ ہو جائے
اپنے قرآن کریم کی تصحیح سے متعلق بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو عربی زبان کی نزاکت کے اعتبار سے بہت سے معنی میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، بہت سے معنی میں تبدیلیاں ہو سکتی ہے۔ چند نمونے کے طور پر غالباً اس سے پہلے بات آ چکی تھی کہ قرآن کریم کی غلطیاں کرنے کے اعتبار سے دو غلطیاں ہوتی ہیں، لہن جلی اور لہن خفی۔ لہن خفی چھوٹی غلطی، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر لہن خفی مطلب گناہ جہاں کرنا چاہیے وہاں گناہ نہیں کیا، یا جہاں گناہ نہیں کرنا چاہیے وہاں گناہ کر دیا، اسے لہن خفی کہا جاتا ہے۔ اسے بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گناہ کرنا، کچھ کسی جگہ پر تھوڑا کھینچنا یا نہ کھینچنا، جسے مد کہتے ہیں، مدات، یہ سارے قرآن کریم کے تلاوت کو خوبصورتی، قرآن کریم کی تلاوت کو خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان میں کچھ کمی پیشی ہوئی تو اسے لہن خفی کہا جاتا ہے کہ چھوٹی غلطی جو درگزر ہے، اللہ معاف فرمائے۔ چھوٹی غلطیاں کیا ہے بھائی؟ درگزر ہے، اس سے معنی میں اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض غلطیاں لہن جلی کے قبیل کی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی دوسری وضاحت فرمائی ہے کہ صفات لازمہ، صفات محسنہ، حسنہ وغیرہ، لیکن میں سمجھنے کے اعتبار سے دوسرے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ بعض جو غلطیاں ایسی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے معنی بہت زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو ہوتا ہے اعراب کی غلطیاں، یعنی زبر زیر پیش کی غلطیاں اگر ہم کر لے تو اس سے معنی میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک سمجھ لیجئے گا۔ بھئی یہ زبر زیر پیش یہ ہم اجمیوں کی اصطلاح ہے، وگرنہ عربیوں کے لیے زبر زیر پیش کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو قرآن کریم میں زبر زیر پیش نظر آتا ہے نا، یہ اجمیوں کی خاطر اللہ جزائے خیر دے اور ان کے نقش قدم پر اور ان کی ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ملکہ اور یہ صحرا زبر زیر پیش کا جو قرآن کریم میں لگوایا گیا ہے وہ زمانے نبوی میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبر زیر پیش وغیرہ معاملہ نہیں تھا، نہ حضرت ابوبکر صدیق، نہ حضرت عمر فاروق، نہ حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین، کسی کے بھی زمانے میں زبر زیر پیش والا قرآن نہیں تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور آپ کے حکم سے آپ کے شاگرد رشید حضرت ابو الاسود دوئلی الدولی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے گویا تابعی گزرے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، تو ان کے ذریعے سے یہ زبر زیر پیش کی اصطلاحات شروع ہوئی اور ان کے زمن سے یہ زبر زیر پیش والا قرآن کریم شروع ہو گیا، تاکہ اجمیوں کے لیے ایک آسانی رہے کہ زبر کیسے پڑھا جاتا ہے، زیر آئے تو آواز کو کیسے کرنا ہے، پیش آئے تو آواز کو کیسے کرنا ہے۔ تو بسا اوقات اگر ہم نے ان چیزوں میں توجہ نہیں دی تو بہت سی مرتبہ معانی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مشہور مثال ہے جو عامةً ہم سنتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سب کو سورہ فاتحہ ماشاءاللہ یاد ہے، لیکن اب دیکھیے اگر آپ نے زبر کی جگہ زیر یا پیش پڑھ دیا تو کتنا معنی میں تحریف ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا، ان لوگوں کا راستہ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ عربی کا تو ہے اور عربی کا تو میں ہوں، میں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اپنی زبان میں اردو زبان میں تو کہے مطلب سامنے والا، تو کہے تو مطلب کیا ہے؟ سامنے والا، لیکن عربی میں معاملہ الگ ہے۔ عربی میں تو کہے تو مطلب میں، اور اگر تو کہے تو مطلب تو۔ تو اگر ہم یہ کہے صراط الذین انعمت علیہم، معنی بالکل چینج ہو گیا۔ کہنا تو تب چاہیے تھا، قرآن میں ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، لیکن اگر تب کی جگہ تو کہہ دیا تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ اللہ اکبر، کہنا ہے کہ اللہ تو نے انعام کیا، مگر تو کہنے کی وجہ سے کیا آ رہا ہے معنی کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک تو مثالیں بندے نے تلاش کی
اللہ نے 22वें पारे में कुरान करीम में जिक्र फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जिसका तर्जुमा होता है कि बिलाशुबा अल्लाह से उसके बंदों में से उलमा ही डरते हैं, यानी इल्म वाले ही क्या होते हैं, अल्लाह से डरते हैं। ये उसका तर्जुमा हुआ है। तो इन्नमा यख्शल्लाह, अल्लाह के ऊपर ज़बर है, अल्लाह कुरान में, ये सही आयत है। अगर जल्दाई में अगर किसी ने पढ़ लिया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, माना बिल्कुल चेंज कि बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदों में से उलमा से डरते हैं। अल्लाह ज़बर में क्या होगा कि बंदे अल्लाह से डरते हैं, और अगर पेश पढ़ लिया तो क्या तर्जुमा हो गया कि अल्लाह बंदे से डरते हैं। इतना बड़ा माने में क्या है, ज़बर ज़ेर की हेरा फेरी से और ज़बर ज़ेर की तब्दीली से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। एक तो एराब की गलतियां और एक तो है हुरूफ की गलतियां। आप देखोगे कुरान करीम में कि कुल 29 हुरूफ है जिसको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है, और बाज़ हर्फ बिल्कुल बज़ाहिर मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर हमने उनमें डिफरेंस नहीं किया, अगर हमने उन मिलते जुलते हुरूफ में फर्क नहीं किया तो माने में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। मसलन सूरतुल इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास जो सबको याद है, बड़ी कॉफ के साथ। अक्सर बेशतर लोग बड़ी कॉफ और छोटी कॉफ में फर्क नहीं करते, वे करते कि नहीं, कुल वल्लाहु अहद हम मतलब ऐसे ही पढ़ लेते। तो कुल जो बड़ी काफ है 2 नुक्ते वाली, और एक है कुल जो छोटी काफ जिसे कहा जाता है, तो बज़ाहिर तलफ़्फ़ुज़ तो करीब करीब थोड़ा एक ही महसूस होता है, मगर फर्क करना पड़ेगा कि अगर आपने फर्क नहीं किया और उस कुल को कुल पढ़ लिया तो माना क्या होगा। कुल के माने हैं कह दीजिए, कह दीजिए, कुल कह दीजिए से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है। अब अगर काफ लाम पेश कुल पढ़ ले तो कुल खा लो, बिलाशुबा वो अल्लाह एक है। अभी सूरह फातिहा देते हैं कि नहीं खाने की चीजों पर, मुल्ला साहब बैठे हैं, सारी चीजें रखी हुई है, अभी देर मत लगाओ, खा लो, अल्लाह एक ही है, खा लो, खत्म कर लो। मां तो मुल्ला साहब का काफ नहीं पढ़ना है, बल्कि वो कौफ पढ़ना है। कौफ और काफ में फर्क है कि बड़ा कौफ कह रहा है कह दो, माना उसका ये होता है, और छोटा काफ खाने के माने में आता है। दोनों में कितना बड़ा फर्क पड़ गया। स्वाद और सीन है ना, अक्सर व बेशतर हम स्वाद को सीन पढ़ते हैं, स्वाद को क्या पढ़ते हैं, सीन पढ़ते हैं। अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, अक्सर बेशतर अला इन्न नस्रल्लाहि करीब। अब देखिए फर्क कितना पड़ जाएगा। नस्र नून स्वाद रा, ये अरबी में मदद के माने में, किसके माने में है, मदद के माने में। तर्जुमा अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, बिलाशुबा अल्लाह की मदद करीब है। अब अगर उसको सीन से पढ़े अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, नस्र नून सीन रा, अरबी में कहते हैं गिद्ध को, अरबी में कहते हैं किसको, गिद्ध, जो परिंदा होता है ना गिद्ध, उसको अल्लाह का गिद्ध करीब है। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितना माना में तब्दीली हो गई, मैं हुई कि नहीं। बसा औकात खींचने में आगे पीछे करने में भी तब्दीली हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का फरमान कुरान करीम में हम बारहा पढ़ते हैं, इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। बहना कुरान क्या है, इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। तर्जुमा बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले, रहम करने वाले। लाम का तर्जुमा, गफूर से पहले जो लाम है ना, उसका तर्जुमा अरबी में है ताकीद के लिए कि बड़े, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले। ठीक है, अगर हमने जल्दाई में और अनजाने में अक्सर बेशतर लोग इधर भी खींच देते हैं, अगर हमने पढ़ लिया इन्नल्लाह ला गफूरुर रहीम, क्या हो गया, ला अरबी में कहते हैं नहीं को, अरबी में ला कहते हैं नहीं को, कि बिलाशुबा अल्लाह गफूरुर रहीम नहीं है। अल्लाह, ये चंद सिर्फ मैंने आपके सामने डेमो पेश किया हूं, चंद सिर्फ मैंने आपके सामने मिसालें पेश किया, और ऐसी कई मिसालें बन सकती हैं, कई मिसालें बन सकती हैं कि हम जाने अनजाने में न जाने
قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کتنے معانی میں ہم تبدیل کر بیٹھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی نورانیت، قرآن کی حقانیت، قرآن کی چاشنیت اور اس کے جو فیوز و برکات ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اس کے فیوز و برکات سے ہم کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ محروم ہو جاتے ہیں. اس میں ڈرنے کی بات نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی قرآن کریم کو جب ہم پڑھ نہیں پا رہے تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات نہیں. لیکن کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کی سبیل اختیار کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ اس بارے میں معلومات لینی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ یہ صرف میں نے کہا کہ بچوں کا موضوع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میری بات بھی تھی کہ یہ ہم سب کا موضوع ہے. کیا نہیں ہوتا کہ ہم جو دیگر چیزیں سیکھتے ہیں دنیاوی، قرآن کریم سیکھنے کی بھی کچھ فکر کریں. قرآن کریم سیکھنے کی بھی کچھ فکر کرے. مسجد کے امام کے پاس حلقہ لگائے یا وہی تعلیم بالغات کے اعتبار سے کچھ ہم فکریں کریں اس سلسلے میں، اور کسی نہ کسی درجے میں ہمارا قرآن صحیح ہو تجوید کے ساتھ اور صحیح قرآن پڑھنے کی ہم کوشش و فکر کریں تاکہ اس کے اصل فیوز و برکات کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں. اس کی فکریں ہمیں کرنی ضروری ہے، وگرنہ اللہ حفاظت فرمائے کہ وہی قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مبارک کہ آدمی قرآن تو پڑھتا ہے مگر بہت سا اوقات یہی قرآن اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. یہی قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. اس لیے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اس سلسلے میں ہمیں متفکر ہونا چاہیے. اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن، خود بھی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھے، اور بالخصوص اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. بہترین قرآن پڑھانے کی فکر اور کوشش. آج ہمارا حال یہ ہے، معاف کیجیے گا دو چند منٹ زیادہ لے لوں، ہمارا حال یہ ہے مکتب کا، جہاں مکتب میں قرآن ہوتا ہے باقاعدہ ماؤں کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے یہ میسیجز ملتے ہیں، یہ میسیجز آتے ہیں کہ بچوں کو ایک ہی اس پر مت لٹکاؤ، ایک ہی جگہ پر مت لٹکاؤ، اس کو آگے آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، اس کو جلدی جلدی سبق دو. یہ کیا ایک ہی اس پر بیٹھا ہوا ہے وہ، اس کو آگے آگے بڑھاؤ، جلدی جلدی بڑھاؤ. ارے کیا جلدی بڑھاؤ؟ مطلب کیا ہے؟ ایک کام کرو، آپ گھر میں بٹھاؤ، آپ پارے الف سے لے کر یعنی الف لام میم ذالک کتاب سے لے کر والناس تک آپ صفحہ پلٹا دو، ہو گیا قرآن چل جائے گا. یہ مقصد ہے بھائی جلدی جلدی لو. آپ اسکول میں جا کے بولتے ہیں کہ اس کی 6ٹھی 7ویں 8ویں جلدی جلدی کراؤ. یہ کیا سال بھر ایک ایک کلاس پڑھاتے ہو؟ وہاں تو نہیں. وہاں تو اگر کسی نے ٹیوشن میں 3 گھنٹے اگر کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے، ہاں 2.5 3 4 گھنٹے ٹیوشن پڑھا رہا تو بڑی اس کی تعریفات ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے محنت سے پڑھاتے ہیں وہ سر، فلانے سر 3 4 گھنٹے. اور یہاں مکتب کے نام پر 15 سے 20 منٹ، اور اللہ معاف فرمائے، معذرت چاہتا ہوں کہ بھائی جو ایک اسپیشلی ٹیوشن سسٹم مکتب کا چلا ہوا ہے کہ بھائی گھر گھر جا کر جو پڑھانے کا 10 منٹ میں پڑھا رہے نکل رہے، یہ پڑھانے والے بھی قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور جو موقع فراہم کر رہے وہ بھی قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ مذاق ہے قرآن کریم. کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ بھائی اسے بس 10 منٹ میں پڑھ کے ختم کر دیا جائے، نہ اس کی تجوید کی رعایت کی جائے. یہ تو الٹا اپنے اوپر وبال لینا ہے. یہ تو الٹا اپنے اوپر کیا ہے؟ مت پڑھیے پھر. یہ تو الٹا اپنے اوپر کیا لینا ہے بھائی؟ وبال لینا ہے. خدا ایسا نہ کیجیے گا. بہترین قسم کے ہمارے مکاتب ہو، جن مکاتب میں بالکل ایک سسٹم کے ساتھ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کا معمول ہوتا. الحمدللہ ہمارے تعلقے کے اعتبار سے ہم لوگوں نے اس سلسلے میں فکریں کی، اور حال ہی میں گزشتہ چند دنوں پہلے باقاعدہ جتنے بھی علماء، حفاظ، ائمہ، مکتب پڑھانے والے تماموں کو ایک سینٹر پر اور ایک جگہ ہم نے جمع کیا، اور پورے دن کا الحمدللہ ان کا ایک ورکشاپ رکھا گیا، ایک ٹریننگ سسٹم رکھا گیا جس میں ان کو ترغیب بھی دلائی گئی اور بتلایا گیا کہ بچوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. اس سلسلے کے ماہرین اسکالر کو بھی بلایا گیا تھا. ایک فکریں کی جا رہی ہے، مگر آپ لوگوں کا تعاون اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس میں ساتھ دیں. خدا را اس طریقے سے کہ بھائی جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دے، یا یہ کہ جلدی جلدی بچوں کو آگے بڑھائے. سبق بڑھنی چاہیے. یہ غلط نظریات ہے، یہ غلط توجہات ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بلکہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے وقت لگتا ہے بھائی، اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے وقت لگتا ہے، اس کے بعد ہی وہ قرآن صحیح پڑھنا آ سکتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں متفکر ہو جائے. اور بالخصوص میں کہوں گا اس موضوع سے متعلق کہ ہم اپنے مسجدوں کے مکاتب کو مضبوط کریں. حال یہ ہے کہ مساجد کے مکاتب کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ بچے نکلتے چلے جا رہے ہیں، پرائیویٹ ٹیوشن عام ہوتے چلے جا رہے ہیں.
میں اس سلسلے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک خاص یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سنت کو ختم نہ کیجیے گا. مسجد میں مکتب اور تعلیم قرآن یہ زمانے نبوی سے چلا آ رہا ہے، یہ پرنور طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مکتب کا نظام تھا، صحابہ کے زمانے میں مسجدوں میں یہ مکتب کا نظام تھا. تو یہ مسجد کی خوبصورتی میں ہے، یہ مسجد کے آداب اور استحسانات میں سے ہے کہ مسجدوں میں مکتب کو عام کیا جائے. تو ہر مسجد کا مکتب یہ مضبوط ہو، بہترین ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں سوچ سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا